بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ABR اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر ایک اہم عمل صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ صدقۃ الفطر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ سجدہ سہو کی وجہ سے نماز کی کمی کوتاہی کا ازالہ ہوتا ہے۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے صدقۃ الفطر ان کوتاہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر مساکین اور حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے روزہ داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا تو پھر یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ناظرین، صدقۃ الفطر کی جو ادائیگی کا حکم ہے اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ صاحب نصاب شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اور ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی نے بروقت ادا نہ کیا تو بعد میں بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر موت تک ادائیگی نہ کی تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ بروقت ادائیگی کے بڑے فضائل اور فوائد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز بلکہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسی صورت میں غیر صاحب نصاب کے لیے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، یہ جو صاحب نصاب کی بات کی جا رہی ہے کہ صدقۃ الفطر واجب اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایک کے ذمہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک نصاب مقرر ہے، اور اس نصاب کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو قربانی کا ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو صدقۃ الفطر واجب ہے ہی، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ بنیادی طور پر صدقۃ الفطر 5 چیزوں پر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، اور نمبر 4 رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر کا نصاب معلوم کیا جائے گا، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ ناظرین، ان 5 چیزوں کے مجموعے کو دیکھ کر صدقۃ الفطر کا تفصیلی نصاب معلوم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد بات کریں گے کہ صدقۃ الفطر فدیہ کی جو مقدار ہے اور اس کی قیمت ہے وہ کتنی ہے۔ پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس کی جو مقدار بنتی ہے، گندم کے حساب سے 100 روپے پر ہیڈ، جو کے آٹے کے حساب سے 400 روپے پر ہیڈ، اور کھجور کے حساب سے 700 روپے پر ہیڈ، اور کشمش کے حساب سے 1900 روپے پر ہیڈ بنتی ہے۔ ایک روزے اور ایک نماز کا فدیہ اور فطرانہ کی رقم بھی برابر ہے۔ اس کا حساب اس چارٹ میں دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک نہ ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر کن افراد کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر اپنا صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذمہ اپنی بیوی، بالغ اولاد اور والدین کا صدقۃ الفطر لازم نہیں ہے، بلکہ اگر یہ حضرات خود صاحب نصاب ہے تو ان کا صدقۃ الفطر انہی کے ذمہ واجب ہے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کا صدقۃ الفطر کسی کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اور ناظرین، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ پھر بھی صدقۃ الفطر دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ بڑے ہی اجر و ثواب کی اور فضیلت کی بات ہے۔ ناظرین، صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ جس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے صرف اسی کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں جو نیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے دل میں نیت کر لے اور یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر کسی نے ہدیہ، تحفہ یا عیدی کہہ کر صدقۃ الفطر ادا کیا لیکن دل میں صدقۃ الفطر ہی کی نیت تھی تب بھی ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ کیا خاندان عباسیہ یا اس کے علاوہ سادات خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ سید
اور عباسی کو زکوٰۃ یا فطرانہ دینا اور اس کا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں بعض سادات کے شدید محتاج ہونے کے باوجود انہیں زکوٰۃ بھی نہیں دی، بلکہ بتصریح انہیں زکوٰۃ وصول کرنے سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ صدقات، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کے نفوس اور اموال پاک ہوتے ہیں، اور بلا شبہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر سید عباسی غریب اور محتاج ہیں تو صاحب حیثیت مالداروں پر لازم ہے کہ وہ سادات عباسی کی امداد زکوٰۃ، فطرانہ اور صدقات واجبہ کے علاوہ رقم سے کر لیں اور ان کو مصیبت اور تکلیف سے نجات دلانے میں مدد کریں، اور یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی قوی امید کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔